نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پہ دیکھیں کون لوگ ہیں جو اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، وہ بتائی گئی، وہ تصویر اب دکھائی گئی ہے ایک انسان کی جو کہ ان چیزوں سے نکل سکتا ہے، نکل پاتا ہے. یہ حلوہ سے، حلوہ جس کی میں نے آپ کو کیا بتایا، تفسیر کیا ہے 20 اور 21 آیت، یہ اس کی تفسیر ہے کہ حلوہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ پھر کوئی یاد نہیں رہتا ہم نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، پھر ساری اپنی کولنس اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کول نہیں رہتا، کام نہیں رہتا، الٹ ہو جاتا ہے. تو ہم نے جب پتا چلا کہ یہ انسانوں کے اندر ہیں اور یہ سب کے اندر ہیں، تو اب کیا کیا جائے جس سے کہ اس سے نکلا جائے. ایک تو وہ ہمیں پتا چلتا ہے آگے کی آیات میں. دوسرا آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں سے 22 سے لے کے 35 تک ایک ایسے انسان کی پکچر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے نا کہ قرآن آپ کو کیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایوریج بندہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بناؤں، میں کہاں سے سٹارٹ لوں، تو علماء نے قرآن کریم میں سے آیات نکالی ہیں جن کا ایک سمجھ ایک بیسک کریکولم بنا دیا کہ ایک عام آدمی جس کو اور کچھ نہیں سمجھ آ رہی، وہ اپنے آپ کو بس بہتر کرنا چاہتا ہے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے. جن آیات کو انہوں نے چوز کیا نا، ان میں یہ آیات بھی ہیں 22 سے 35 تک، جس کو صدیوں سے اسکالرز نے، بڑے بڑے اسکالرز نے ان کو لیا ہے، یہ ابھی کی نہیں ہے. اور یہ ہے پکچر ایک بیلنسڈ انسان کی. یہ وہ انسان ہے جو چلنا چاہتا ہے دین کے احکامات پر، وہ پھر کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بیلنس پرسنالٹی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک طرف ہوتا ہے تو دوسری طرف کو چھوڑ دیتا ہے، دوسری طرف ہوتا ہے تو تیسری طرف کو چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان خدمت خلق کے بڑے کام کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے بس خدمت خلق کی کافی ہے نا. ایک انسان ایسا ہے کہ جو نمازیں تو بڑا پڑھتا ہے لیکن پھر اس کے بعد اس کا حالت یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی کام کاروبار کرے تو وہ اس کو ایسا چکما دیتا ہے، ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ انسان کو دوسرے کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا. تو بعض دفعہ انسان نماز روزے کی طرف سے غافل ہوتا ہے اور خدمت خلق بہت کرتا ہے، اور بعض دفعہ انسان خدمت خلق میں لگ جاتا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو کیسے بیلنس پرسنالٹی بنے گا انسان؟ یہ جو ہے نا، یہ چیزیں تو سمجھ لے ہولز ہیں اس کی پرسنالٹی میں. اب ان ہولز کو فل اپ کیسے کیا جائے گا وہ بتایا گیا یہاں پہ. یہ کمیاں انسان میں، ان کمیوں کو دور کیسے کیا جائے. اب یہاں پہ ایک بات بڑی زبردست ہے کہ ہم جب کسی کو کچھ بتانے لگتے ہیں نا، ایسا ہم اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمتیں دے بچوں کی تربیت کی. یا ہم ان کو بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ اتنی لسٹ ہوتی ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے ہی بس کہتے رہتے ہیں ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، ڈو دس ڈونٹ ڈو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے ڈو دس. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کریم ہے نا. اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے کیا کہنے کہ سائیکالوجی میں بھی جو بیسٹ وے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل دکھا دیا کہ دیکھو اس کو، یہ کیسا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تم بھی ایسا کرنے کی کوشش کرو. دیکھو یہ مشکل نہیں ہے، کسی اور نے بھی ایسا کیا ہے، تو یہ امپاسبل نہیں ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، یہ دیکھو یہ کرنے والا ایسا ہی ہے. جیسے کوئی ہوتے نا لوگ، ان کی اپنے فیلڈ میں، جس فیلڈ میں مثلا کوئی ایتھلیٹ ہے، کسی خاص گیم کو کھیلتا ہے، تو وہ کس کو کاپی کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو لیجنڈز پہلے گزرے ہیں ان کو کاپی کرتا ہے کہ میرے سے بڑے بڑے پلیئر، اس کا فلاں ریکارڈ تھا، میں ویسا بننا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو چاہتا ہے کہ وہ دین کے احکامات پہ چلے لیکن اس کے اندر حلوہ بھی ہے، اب وہ کیسے اس کو قابو کرے اور کیسے ایک بیلنس پرسنالٹی بنے، تو ایک انسان دکھا دیا
کہ دیکھو ایسے کرنا ہے، یہ نہیں کہا تم نماز پڑھنا، تم یہ کرنا، تم نہیں، یہ دیکھو یہ انسان ہے، پھر یہ جب یہ کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، دیکھو کتنی زبردست لوگ تم سے پہلے بھی آئے. تو اب دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ وہ کون سا انسان ہے جو اس سے مطلب رائز اپ کرتا ہے، اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے، کہ وہ شر کے اندر جزوہ نہیں کرتا، خیر ملتی ہے تو منوع نہیں کرتا. وہ کون انسان ہے؟ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، جنہوں نے نماز کو فرسٹ پرائرٹی بنایا. یہاں بھی اب بھی ایک بات اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسم اور فعل کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فرق. بعض جگہ فعل استعمال ہوگا، بعض جگہ اسم استعمال ہوگا. اسم میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ اس کی ایک کنٹینیوس ایک اس کے کام ہے، ایک اس کی صفت بن چکی ہے. جیسے ہم کسی کو دیکھیں بہت نیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو نیک پروین ہے نا، ایسے کہہ دیتے ہیں. ہم کسی کو دیکھیں کہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ساجدہ ہے. ویسے تو لوگ نام رکھ لیتے ہیں لیکن ویسے سجدہ کرنے والی کو کرتے. تو یعنی یہ کہ اس کی کانسٹنٹ ایکوالٹی ہے. تو جب اسم کے طور پہ آتا ہے تو اس کی کانسٹنٹ ایکوالٹی ہوتی ہے. جب فعل کے طور پہ آتا ہے تو وہ کبھی کرتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اس کی کانسٹنٹ کوالٹی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. الا الذین یصلون نہیں کہا گیا، سوائے ان کے جو وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا نا، وہ پھر فیل ہو جاتا. نہیں، مصلین، جن کی ایک زندگی کا ایک ٹاپ آف دا لسٹ، جو ٹو ڈو کی لسٹ ہوتی ہے نا، اس میں ٹاپ پہ کیا ہے؟ نماز. اور یہ نماز ہے. یہاں سے پتا چلا ہمیں ایک اور نیا اینگل پتا چلا نا نماز کا. ہم تو بہت ساری نماز کے بینیفٹس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک اس اینگل سے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ نماز بھی ہمارے اندر کی جو ویکنس ہے نا، اس پہ قابو پانے کے لیے ہمیں ہیلپ کرتی ہے، ٹول ہے. لیکن یہاں پہ کہا گیا وہ یہ لوگ سب حلوا ہیں، لیکن الا المصلین، سوائے مصلین کے. اس کا مطلب مصلین جو ہیں وہ حلوا نہیں کرتے. یعنی یہ ہے جو ایک تھراپی ہے. جیسے ہمیں کبھی فزیکلی کوئی چوٹ لگ جائے تو ہم کیا کراتے ہیں؟ فزیکل تھراپی کراتے ہیں. تو یہ اندر کی جو کمزوریاں ہیں، اندر کی جو فلاز ہیں، ان کی فزیکل تھراپی ہے نماز. یہ انسان کو بہتر انسان بناتی ہے. یعنی جو نماز کو بھی پھر واقعی ویسا پڑھتا ہے جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے، تو یہ اندر کی کمزوریوں کو دور کر دیتی ہے. اور لیکن الا المصلین، کون سے مصلین؟ اب یہ الذین کے ساتھ بہت ساری باتیں آئیں گی. یہ پوری پکچر ہے اس انسان کی، ایک بات نہیں ہے، الا المصلین تک نہیں ہے. یہ پوری پکچر کو آپ دیکھیں جس میں یہ ساری کوالٹیز ہے نا، پھر وہ یہ حلوا سے بچ جاتا ہے. ٹھیک بات سمجھ آ گئی؟ وہ یہ ہے وہ بیسک کوالٹیز جس کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں. دوام کیا مطلب ہے؟ ایک تو دیکھیں وہ بندہ ہے نا جس کا سورہ ماعون میں آیا ویل للمصلین، وہاں پہ بھی آیا ویل ہے مصلین کے لیے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے مصلین کے لیے جو نمازیں بہت پڑھتے ہیں. وہاں پہ بھی مصلین آیا. نمازوں کا تو ان کو ہے، لیکن کیسی نمازیں ہیں؟ ان کی نمازیں وہ ہیں جو کیئر لیسنس کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، یا جو کیئر فری ایٹیچیوڈ ہے، ارریسپانسبل ہے اپنی نمازوں کے بارے میں، پرواہ ہی نہیں ہے. نہ کبھی وقت کا پرواہ کرتے ہیں، نہ کبھی اپنی طہارت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کبھی اپنی نمازوں میں خشوع کی پرواہ کرتے ہیں. ان کی بات آئی ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ وہ ہیں اپنی نمازوں میں دائمون. اور ہم آیا الذین ہم، حالانکہ ہم اگر نہیں بھی ہوتا تو الذین علی صلاتہم بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم آیا یعنی یہی تو وہ لوگ ہیں، تاکید پیدا کرنے کے لیے. یعنی اعلی صلاتہم یعنی اوپر اپنی نمازوں میں، اپنی نمازوں کے جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا آن ٹاپ آف اٹ رہتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو کانسٹنٹلی نظر میں رکھتے ہیں. ان کے نزدیک نماز بہت قیمتی چیز ہے. اس کو واچ کرتے رہتے ہیں کہ میری نماز کا تو نہیں وقت ہوا، میری نماز صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ، اب الفاظ کو دیکھیں، صلاتہم، ہم
ان کی نماز اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ جیسے نماز ان کی ایک چیز ہے، ان کی ایک پوزیشن ہے. جب اپنی چیز ہوتی ہے نا کوئی، تو انسان بڑا اس کا خیال رکھتا ہے. جیسے ہمارا اپنا بچہ ہوتا ہے نا تو ہم بڑا خیال رکھتے ہیں. پھر اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ ہم خوشی سے کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں. یہ میرا بچہ ہے. کسی اور کا بچہ ہو تو پھر وہ ایک جاب ہوتی ہے کہ اس کا خیال کرنا پڑا. لیکن جب میرا بچہ ہوتا ہے تو پھر میں اپنے بچے کے لیے کیسے کرتی ہوں، میرا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان اس کو اپنی نماز سمجھے گا نا، صلاتہم، ان کی نمازیں، وہ اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں. یعنی جب اپنی سمجھ لو گے نا تو پھر دوام بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر جب اپنی لگتی ہے نا چیز تو پھر وہ بوجھ نہیں لگتی. پھر وہ یہ نہیں لگتی اللہ نے بس فرض کر دیا میرے اوپر، یہ تو میرے پر ذمہ داری ڈال دی ہے. پھر وہ اس لیے نہیں پڑھتا، یہ تو میری نماز ہے. اس لیے اس کو پتا ہے کہ اب یہ میری نماز کا مطلب کیا، یہ میرا ریلیشن شپ ہے اللہ سے، یہ تو میرا کنیکشن ہے، جو یہ کنیکشن جوڑتی ہے میرا اللہ کے ساتھ. یہ تو میری باتیں ہیں جو میں اللہ سے کرتی ہوں. پھر وہ ایسے ایک نماز کو پڑھتا ہے. اور دائمون میں، دوام میں کنسسٹنسی بھی ہے کہ مسلسل، یعنی وہ کبھی بھی نمازوں کو چھوڑ کے نہیں پڑھتا کہ آج شادی ہے تو اب نماز دیر ہو گئی، اب نماز قضا ہو گئی. آج نیند بہت آ رہی ہے، رات کو دعوت سے آئے تھے تو اب دیر سے اٹھے ہیں تو اب کیا کریں، فجر ہی قضا ہو گئی. اب جو ہے نا وہ گھر میں کوئی ایسی پریشانی آ گئی، کوئی ایسی جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسی مسئلہ ہو گیا، تو اب بھی وہ نماز تو چلی گئی، تو نماز کا تو ہوش ہی نہیں رہا. تو اب کیا ہے، اب مصروفیت بہت زیادہ ہے، مہمان بہت آنے ہیں، دعوت ہے گھر میں، تو کیا کریں، کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لوں گی، ابھی چھوڑ دو نماز کو. وہ ایسے نہیں کرتے. صلاح میں نے کہا نا ان کی ٹاپ پرائرٹیز میں سے مسلسل پڑھتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کرتے کہ کسی دن 4 پڑھی، کسی دن 5 پڑھ لی، کسی دن 3 پڑھ لی. حالات کے مطابق ہے نا، جب حالات صحیح ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے پڑھ لیں گے صحیح سے، جب حالات صحیح نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام کیسا ہے دین میں، جسم کی طرح ہے. جسم میں جیسے سر کی طرح ہے. جیسے سر کا مقام ہوتا ہے نا جسم میں، سر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اگر کسی جسم کا سر نہ، کسی کا بازو نہ ہو تو پھر بھی چل سکتا ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی مطلب اس کا گزارا چل جاتا ہے. لیکن اگر سر ہی نہیں ہے تو وہ تو جسم کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے. تو اسی طرح اس کا دین ہے، جس میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا سمجھ لے کوئی دین ہی نہیں ہے. بالکل آپ نا ہیڈ لیس باڈی کا سوچ لیں. اب آپ سوچ لیں کہ یہ بھی کوئی باڈی ہے، یہ بھی کوئی انسان کہلائے گا. ہاتھ پیر بازو نہیں ہے تو انسان کہلا سکتا ہے، آنکھ نہیں ہے کان نہیں ہے تو بازو وہ انسان کہلا سکتا ہے، لیکن سر کے بغیر تو نہیں کہلا سکتا. تو پھر وہ کیا دین ہوا جو کہیں ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، ہاں کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ویسے ہم مسلمان بہت اچھے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ دائمون ہے اپنی نمازوں میں، یعنی یہ اس کو وہ مطلب اپنا ایک مسلسل اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ مسلسل ان کی نمازیں ہیں، دوام ہے ان کی نماز. دوام میں ہوتا ہے نا ہمیشگی، ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بتائیں محبوب عمل کون سا ہے، جو مسلسل کیا جائے چاہے وہ کم ہو. اسی وجہ سے یہ کلاس میں چھٹی نہیں دی جاتی، کیونکہ جو مسلسل کام ہوتا ہے نا وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے. یہ نہیں کبھی چھٹی کر لی، کبھی دل کیا آ گئے، او اچھا آپ سب لوگ ویکیشن پہ چلے چلو ہم بھی چھٹی کر لیتے ہیں. تو لوگ جاتے ہیں ویکیشن پہ، ہم تو پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو مسلسل. بس تو اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام شروع کریں اس کو مسلسل، اس کے اندر تسلسل بھی ضروری ہے. اب آپ کبھی کلاس میں آئیں کبھی نہیں آئیں وہ تو بات صحیح نہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی کام میں، آپ دیکھیں دنیاوی کاموں میں بھی دیکھ لیں، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں مثلا، آپ نے ایک دفعہ تو ایکسرسائز کی، بڑی جوش میں آ گئے، اب 2 گھنٹے آپ نے ایکسرسائز کر لی، اب اس کے بعد کیا، پھر پورا ہفتہ آپ غائب ہو گئے. 10 دن کے بعد آ کے پھر آپ نے 2 گھنٹے کی کر لی، تو یہ آپ کو کام نہیں دے گی. ہاں آپ چاہے 10 منٹ کی کریں لیکن روز کریں گے تو وہ کام آئے گی. اسی طرح آپ دیکھ لیں پودوں کو آپ پانی دیتے ہیں، اگر آپ ان کے ہر روز پانی اگر دینا ہے تو آپ روز نہیں دیتے، ایک دفعہ جگ بھر کے پورا ڈال دیتے ایک دن، پھر ہفتے بعد 2 ہفتے بعد اس کے بعد ان کو دیکھتے ہیں تو وہ پودے مر جائیں گے. اسی طرح نماز کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ ریگولیرٹی ہونی چاہیے.
یہ نہیں کہ آج درس سنا ہے تو بس ساری نمازیں ہو گئی، آج تو تہجد کے لیے بھی کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد کوئی نماز کا پتہ ہی نہیں۔ نمازوں کے اندر کیا چاہیے؟ دوام چاہیے۔ پتہ یہ نمازیں کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم کو ایسے ہی سوچ لیتے ہیں نماز تو بس ٹھیک ہے، نماز کا تو کچھ نہیں ہے۔ نہیں، نماز وہ ہے جس کا سب سے پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن، سب سے پہلا۔ اور جس کی نماز صحیح نکلی اس سے آگے سوال جواب ہوگا، جس کے پہلا کوسچن ہی رانگ ہو گیا نا وہ پھر آگے بھی نہیں سوال جواب ہونا، پھر تو آگے نہیں دیکھا جائے گا اس نے خدمت خلق کتنی کی، یہ لوگوں کے لیے کتنا بھاگتی تھی، یہ ایسے کرتی تھی۔ نہیں، نماز نہیں ہے تو بس وہیں سے چھٹی ہو گئی۔ اور نمازوں میں یہ نہیں دیکھا جانا کہ بھئی ہم سوچتے ہیں کہ نمازوں میں یہ دیکھا جائے گا ہماری نمازیں گن کے دیکھی جائیں گی پوری ہیں کہ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ اکبر، نماز میں رکوع کیسا تھا، نماز میں سجدہ کیسا تھا، نماز کا قیام کیسا تھا، تشہد میں بیٹھنا کیسا تھا، سب چیز دیکھی جائے گی۔ نماز سنت کے مطابق تھی یا نہیں تھی، سب دیکھا جائے گا۔ یہ نماز کا حساب ہے، اس کے اندر ایک ایک اس کا کوسچن ہوگا، صرف گنتی نہیں ہوگی۔ نماز میں خشوع کنسنٹریشن کتنی تھی، اللہ اکبر۔ اور دوام میں یہ بھی آ جاتا ہے، یعنی مسلسل اس کی ایک کنسنٹریشن، یعنی ایک تو فزیکل ہے نا، فزیکل تو حاضری ہو گئی صرف، یہاں پہ کیا ہے یعنی مسلسل اس کی نمازوں میں خشوع تھا یا نہیں تھا، مسلسل وہ اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی، اللہ اکبر۔ تو یہ سمجھنے کی یہ کتنی ایک مشکل چیز ہے نا، یہ آسان نہیں ہے۔ کوانٹیٹی نہیں صرف اللہ نے دیکھنی کہ نمبر آف نمازیں ہر دن کی 5 تھیں کہ نہیں، کوالٹی بھی دیکھنی ہے۔ یہ صرف ٹائم کی بات نہیں کہ ایوری ڈے پڑھ لیتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی، کنسنٹریشن کی بھی بات ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھتی تھی، کتنے شوق کے ساتھ پڑھتی تھی، اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ آ کے یہ مشکل بات بن جاتی ہے کیونکہ رکوع سجدے اگر پورے ہی نہیں ہیں، جلدی جلدی کر رہے ہیں تو یہ تو نماز کی چوری ہے۔ بدترین چور ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، ہمیں کوئی چور کہتے ہیں کتنا برا لگے، لیکن یہ چوری ہے جو ہم اور ساری چیزیں چھوڑ کے ہم نماز کی چوری کر رہے ہیں، وہ اس کا پورا ہی نہیں کر رہے، اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو قیامت کے دن جو لوگ بے نمازی، اور بے نمازی صرف وہ نہیں ہے جو کہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی وہ بھی ہے جو کبھی 1 پڑھتا، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 3، ایسے وہ بھی بے نمازی ہے۔ وہ کس کے ساتھ ہوگا جانتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نماز نہ پڑھنے کا کیا کوئی سزا تو ہے نہیں قرآن میں بتائی گئی، ارے وہ قیامت کے دن قارون فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، پتہ ہے آپ کو؟ تو ان کا انجام کیا بہت اچھا ہے۔ بس یہ بتانا ہی کافی ہے کہ جو قارون فرعون کے ساتھ ہوگا، پھر سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بستر مرگ پہ ہیں جس وقت، یعنی وفات سے چند دن پہلے بھی جب تیز بخار تھا، آپ پر غشی طاری ہو رہی تھی، بار بار غنودگی میں تھے، عشاء کے وقت آنکھ کھلی، سب سے پہلا سوال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا نہیں، آپ کا انتظار کریں۔ آپ نے اٹھنا چاہا، یہ نہیں کہ میں چلو لیٹا ہی پڑھا، اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو سوچے کتنا بخار اور کتنی تکلیف ہوگی، تب بھی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کریں۔ تیسری دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کی، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو پھر فرمایا ابو بکر نماز پڑھا دے۔ اور جو وفات سے پہلے کے الفاظ تھے وہ کیا تھے، کیا وصیت تھی آخری اس امت کو؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ نماز کی طرف سے کتنی نیگلیجنس ہے، آدھی امت تو نماز ہی چھوڑ چکی ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے اتنی ڈرا دینے والی ہے، اللہ رحم کر دے۔ ہم بعض دفعہ نماز پڑھنے جو لگتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم تو اتنے کامل ہو گئے، صوم و صلات کی پابند۔ نماز اور روزہ تو بیسک چیزیں ہیں مسلمان ہونے کے لیے، اس میں کون سی بڑی بہادری کی بات ہے کہ صوم و صلات کی پابند ہو گئی کوئی؟ نماز پڑھ لیتی ہے، نماز پڑھتی ہے وہ تو بھائی کون سی اتنا بڑا کارنامہ کرتی ہے، نماز تو بیسکس میں سے ہے۔ اور یہ نماز دیکھیں، اللہ اکبر، اگر اپنی نماز کو ہی کافی سمجھ لینا اپنے لیے اور اس کے اوپر کچھ بلڈ اپ نہیں کرے، اس پلر کو ہی لے کے بس کھڑا ہوا ہے بس اور کچھ نہیں کر رہا ہے۔ قیامت کے دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ
جب لوگ پل صراط کراس کریں گے نا، اب وہ پتہ ہے نا پل صراط پہ آنکڑے بھی ہوں گے، ہکس ہوں گے جن پہ لوگ پھنس پھنس کے گر رہے ہوں گے، کوئی کسی حالت میں کوئی کسی حالت میں. اللہ رحم فرما دے، اللہ پل صراط پہ ہمیں تیزی سے گزار دینا. اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جب پل صراط کراس کریں گے تو کہیں گے، جنت میں داخل ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کہیں گے ہمارا فلاں ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ تو آیا ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ پل صراط پہ ہی گر گیا ہوگا. تب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے ایک سفارش کریں گے، یا اللہ وہ کچھ لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. کیا کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور ابھی تک وہ جنت میں انٹر نہیں ہوئے، یہ دیکھ لے وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ تم ان کو جہنم سے نکال دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جاؤ اور جا کر ان کو آگ سے نکال لاؤ. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو آگ کے اندر پڑی ہوئی ہیں وہ تو جل کے کوئلہ، کچھ آگ میں تو ایک سیکنڈ میں دنیا کی آگ میں انسان جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی آگ سے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اللہ محفوظ رکھنا. تو جب وہ آگ میں جل چکے ہوں گے تو یہ ان کو کیسے پہچانیں گے پھر؟ ہاں بتائیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ لوگ بتائیں، جو گریجویٹ کر رہے ہیں وہ بتائیں کیا ان کی نشانیاں ہوں گی جس سے وہ پہچانیں گے؟ پتا ہے آپ کو؟ وہ سارے جل چکے ہوں گے سوائے ان 7 ہڈیوں پہ جن پہ وہ سجدہ کرتے تھے نا، وہ جہنم کی آگ پہ حرام ہوں گی. سبحان اللہ. جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکے گی، ان مقامات کو جن کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. وہ 7 ہڈیاں ہیں، یہ پیشانی کی، ناک کے ساتھ، ناک سمیت، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی جو آپ زمین پہ رکھتے ہیں. جتنے آپ کے جب آپ سجدہ کر رہے تھے آپ دیکھا کریں کہ کن ہڈیوں پہ آپ سجدہ کر. یہ ہڈیاں جہنم میں بھی یہ جگہ نہیں جلیں گی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. نماز تو وہاں پہ بھی بچانے والی ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے بھی بیسکس ہی کیا تھا، تمہاری بھی اتنی چیز بچی، باقی بھی تو کرنا تھا. باقی ظاہر ہے کہیں اور جگہ گناہ ہوں گے، کہیں اور چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے جہنم میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ کے ہم بہت بڑی بہادری ہو گئی اور ہم تو ہمارے جیسے تو کوئی مسلمان ہی نہیں، کیونکہ ہم تو نماز پڑھتے. اور خشوع کیا ہے، کتنی کانسنٹریشن ہے نماز میں، کیا اس میں بھی دوام ہے ہمارے؟ کنٹینیوس ورک کی ضرورت ہے اس پہ، تبھی ہلوہ سے بچ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.